الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر صدق اللہ العظیم. انتہائی واجب الاحترام امیر تنظیم اسلامی پاکستان و صدر مجلس ہذا دیگر قائدین ملت اور میرے اس مجلس میں قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، آج کا مجلس میرے لیے بہت زیادہ دلچسپ ہے اور پریشانی یہ ہے کہ اسی طرح ایک اور مجلس جماعت اسلامی کی یوم تاسیس کے حوالے سے ہو رہا ہے، اس میں بھی جانا ہے. محترم شیخ صاحب نے اپنے اختیارات بھی استعمال کی اور مجھے اجازت بھی دے دی ہے کہ میں چند باتیں عرض کر کے ثواب بھی لے لوں اور سعادت بھی حاصل کروں اور دوسرے پروگرام میں بھی پہنچوں. محترم ڈاکٹر اسرار صاحب کا کوئی ایک مجلس میں اس کے کام کا احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب کو اللہ تعالیٰ نے دو خصوصیات سے نوازا تھا جو بہت کم لوگوں کو ملتا ہے. انسان جس طرح جسم اور روح کا مجموعہ ہے تو بعض لوگ جسم کے مسائل تو جانتے ہیں لیکن روح کے تقاضوں سے بے خبر ہوتے ہیں، اور بعض لوگ روحانیات کو جانتے ہیں لیکن جسم کے بارے میں کچھ نہیں جانتے. تو ڈاکٹر ہونے کے ناطے وہ جسم کو بھی جانتے تھے اور عالم ہونے کے ناطے روح کو بھی جانتے تھے، ان کے مسائل، ان کے سکون اور سرور و اطمینان. یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر اسرار صاحب کو دی ہے. جب ہم کالج میں تھے تو ڈاکٹر احمد دیدات صاحب پشاور تشریف لائے تھے. پی سی ہوٹل میں ہم ان سے ملے. یہ 1985 کا زمانہ تھا اور افغانستان میں لڑائی تھی، جہاد تھا. تو ہم نے ان پر بہت تنقید کی، اعتراض کیا، سوالات کیے کہ ادھر جہاد جاری ہے اور آپ عیسائیت کے خلاف لگے ہیں. ڈاکٹر احمد دیدات صاحب ہنس پڑے اور فرمایا کہ دیکھیے، کان سننے کا کام کرتے ہیں، دیکھنے کا نہیں، اور آنکھیں دیکھتے ہیں، سنتے نہیں. تو میں عیسائیت کا مقابلہ کرتا ہوں کہ منظم کا مقابلہ آپ کریں. میں ایک محاذ پر لڑتا ہوں، دوسرا محاذ آپ کے لیے ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے اپنے لیے جس محاذ کا انتخاب کیا تھا وہ ایک زمانے کا نہیں، ہر زمانے کی ضرورت ہے کہ لوگوں کو قرآن عظیم شان کے ساتھ جوڑنا. اور زندگی میں ان سے ملنے کا کم ہی موقع ملا. شاید پاکستان میں مساجد میں نکاح باندھنے کا پہلا کام اس نے شروع کیا تھا، اور پشاور کی ایک چھوٹی سی مسجد میں وہ کسی کے نکاح کا خطبہ دینے کے لیے آئے تھے. میں نے پہلی بار ان کو دیکھا اور دیکھنے کے علاوہ باقی زندگی میں نے ان کو صرف سنا اور آج بھی سنتا ہوں. ان کی تقریروں میں اور خطبوں میں چند آیات ہے جس کا مسلسل استعمال ہے.
ان میں سے ایک سورہ توبہ کی یہی آیات ہے کہ اجعلتم سقایۃ الحاج الی آخر. یہ آیات میں نے جب کئی بار ان کی تقریروں میں سنا تو میں عمرے پر گیا، تو میرے ساتھ اعتکاف میں ایک عربی تھے، سوڈانی تھے، دیہاتی عربی بولتے تھے. تلاوت کرتے ہوئے اس نے مجھے جو گایا، اٹھایا اور پھر قرآن کریم کے ان آیت کے بارے میں مجھے اپنی تلاوت سنائی، اور اس کے بعد دوسرے آیات وہ مجھے سورہ صف میں لے گئے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق الی آخر. اس کے بعد تیسری جگہ پر لے گئے کہ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک الی آخر. جب یہ تین آیات میں نے سنی تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کا تعلق اخوان المسلمین کے ساتھ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں. اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ اسلامی تحریک کا کارکن مشرق کا ہو یا مغرب کا، ان کا ایجنڈا ایک ہے، ان کا منشور ایک ہے، ان کا بیانیہ ایک ہے، ان کا طرز تقریر بھی ایک ہے. اور اس لیے ڈاکٹر صاحب کی تمام تقاریر کو آپ سنیں تو اس میں یہی بات آپ کو نظر آئے گی کہ دین کو سمجھنا ممکن نہیں ہے قرآن کے بغیر، اور قرآن سے جڑے بغیر آپ جنت میں نہیں جا سکتے ہیں، آپ دنیا میں ایک مسلمان کی حیثیت سے زندگی نہیں گزار سکتے ہیں. اور الحمدللہ ان کی اس تحریک نے، ان کی اس دعوت نے نئی نسل پر، ہمارے زمانے پر ایک بہت بڑا رنگ جمایا ہے. یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے. اور ڈاکٹر صاحب نے جس طرح قیام پاکستان سے قبل اسکول کا طالب علم تھا، ان کے بارے میں تھوڑا ریسرچ کی کہ ایک اسکول اور کالج کے طالب علم نے کیسے قرآن کے ساتھ اپنا تعلق بنایا، تو معلوم ہوا کہ ان کی والدہ محترمہ ایک ایسی خاتون تھی جس کا تعلق حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے، تہجد گزار، متقی اور پرہیزگار، اور اس نے اپنے بچے کو قرآن کریم کے ساتھ جوڑا. میں نے یہ بھی پڑھا کہ 1947 میں جب ان کے گاؤں کا محاصرہ ہوا تھا تو محاصرے کے دوران ڈاکٹر اسرار صاحب جو شاید 7ویں یا 8ویں کلاس کے طالب علم تھے، اور ان کے بڑے بھائی نے مل کر ترجمان القرآن سے تفہیم القرآن کے وہ اسباق پڑھ لیے، جس کو پھر انہوں نے آگے بڑھایا. تو شاید ڈاکٹر صاحب ہی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع بھی عنایت فرمایا کہ ایک طرف وہ سید مودودی رحمت اللہ علیہ کے رفاقت میں رہے، اور شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ اور امام ابن تیمیہ کی فکر سے متاثر رہے، اور دوسرے طرف میں نے جب دیکھا کہ اس میں کچھ جلال بھی ہے اور للکارنے کی صلاحیت بھی ہے، اس لیے کہ یہاں جتنے بھی حکمران آئے ہیں، مولانا محترم ڈاکٹر اسرار صاحب نے اس کو للکارا، تو معلوم ہوا کہ اس میں ان کے اپنے قبیلے کچھ راجپوت خاندان کے اثرات بھی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ وہ کبھی ڈرنے والے نہیں تھے، کبھی دبنے والے نہیں تھے، کبھی اس نے حق بات پر کمپرومائز نہیں کی. اور گزشتہ ایک طویل عرصے میں ہم نے دیکھا کہ ڈکٹیٹرشپ کا زمانہ ہو یا نام نہاد سیاسی حکمرانوں کا زمانہ ہو، اس نے ہر مرحلے پر حق کا بھرپور اظہار کیا ہے. میرے محترم بھائیوں اور
میرے دوستو، آج کے لمحے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسی طرح دین کا تصور ہے کہ اگر کسی نے اپنی گلی میں مسجد بنائی وہ سمجھتا ہے کہ اس نے بڑا کام کیا، اگر کسی نے سال میں عمرہ کیا تو اس سے بھی بڑا کام کیا۔ اور اقامت دین کا یہ جو تصور جو اللہ اور رسول نے ہمیں دی ہے اور پھر ان لوگوں نے ہم تک پہنچایا ہے، آج بھی اسی طرح لوگوں کے لیے ایک اجنبی ہے جس طرح اجنبی تھا کسی زمانے میں۔ لیکن سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ اور ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ صاحب کا یہ کمال ہے کہ انہوں نے شاید روایتی انداز سے کوئی اپنے فکر کو مسلک بنا کر ایک فرقہ نہیں بنایا، کوئی روایتی مدرسہ بھی نہیں بنایا، اس لیے کہ مولانا کا بھی اور ڈاکٹر صاحب کا یہ فکر بالکل ٹھیک ہے کہ ہر مسجد کے مقابلے میں اپنی مسجد بنانا، مدرسے کے مقابلے میں اپنا مدرسہ بنانا، اس سے یہ بہتر ہے کہ ہم معاشرے میں اس روشنی کو عام کریں۔ وہ روشنی ہر مدرسے میں بھی پہنچ جائے گی، ہر کالج اور یونیورسٹی میں بھی پہنچ جائے گی، اور اگر لوگوں نے قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ دیا اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ رنگ اور نسل اور مسلک اور روایتی مذہب کی بنیاد پر لوگ جوڑنے کی بجائے لوگ دین اور اقامت دین کی بنیاد پر ایک ہو جائیں گے۔ ان هذه امتکم امۃ واحدہ، ان کا تصور یہی تھا۔ اس لیے میرے علم کے مطابق مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بھی کوئی خاص مدرسہ نہیں بنا، اور ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی کوئی خاص فقہی مسلک کی بنیاد پر کوئی مدرسہ نہیں بنایا۔ ہاں، ادارے بنائے اور جس کا بنیادی کام لوگوں کو قرآن کریم کے ساتھ جوڑنا ہے۔ مجھے اس بات پر بہت زیادہ خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر اسرار صاحب کو ایسے صالح اولاد سے نوازا ہے جنہوں نے دنیا کمانے کی بجائے یا دنیا میں کوئی اور نام بنانے کی بجائے انہوں نے اپنی زندگی کو اسی مشن کے ساتھ جوڑ دیا جو ڈاکٹر اسرار صاحب نے پراپرٹیز اور دولت کے صورت میں نہیں چھوڑا ہے، بلکہ ایک مشن اور ایک عشق اللہ کی دین کے ساتھ اس صورت میں چھوڑا ہے۔ مجھے بہت زیادہ اطمینان اور خوشی ہے کہ ان کے بچوں کو دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کے ساتھ میں مل رہا ہوں، ان کی باتوں کو سن کر یوں لگ رہا ہے کہ میں ڈاکٹر اسرار صاحب کو سن رہا ہوں، اور یہی وہ صدقہ جاریہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ قیامت تک جاری رکھے۔ میرے محترم بھائیوں، آخری بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت یہ جو ہماری سوسائٹی ہے ایک بہت بڑے اخلاقی انحطاط سے دوچار ہے، اخلاقی انحطاط سے دوچار ہے، اور اگر کسی قوم پر ایٹم بم استعمال ہو جائے تو وہ قوم ختم نہیں ہوتی۔ ناگاساکی پر، ہیروشیما پر ایٹم بم کا استعمال ہوا لیکن وہ دوبارہ اٹھ کھڑے ہو گئے، لیکن اگر کوئی قوم اخلاقی طور پر تباہ ہو جائے اس کا اٹھنا ناممکن ہوتا ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کی تقاریر میں اب بار بار عاد اور سمود کا تذکرہ سنتے ہیں۔ یہ تمام اقوام جو ختم ہو گئے اور پناہ ہو گئے ان میں کوئی معاشی کمزوری نہیں تھی، اس میں اخلاقی کمزوری تھی، اور آج ہمارے معاشرے میں ایک اخلاقی انحطاط ہے، اور یہ اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر تک ہے۔ تعلیم اداروں میں، مدارس میں، سیاست میں، ہر شعبے میں آپ دیکھیں کہ ہر قوم کا کوئی اخلاقی پیمانہ ہے، ہمارے کوئی پیمانہ ہمارے اداروں میں، ہماری سوسائٹی میں اب نہیں ہے۔ اس کو ڈاکٹر اسرار صاحب کی تقاریر کے روشنی میں، ان کے تحریروں کی روشنی میں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح معاشی تباہی ہے، اور ابھی بھی جب ہم آ رہے تھے تو پورا پاکستان چیخ رہا ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کی ہر تقریر میں آپ کو یہ آیت ملے گی کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا،
वनहशुरहु यौमल क़ियामत आमा। तो इस माशी तबाही और बर्बादी का इलाज क्या है? रुजू इलल कुरान के अलावा। इसी तरह कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती अगर उसमें अदल और इंसाफ न हो। और ये हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु का कौल बिल्कुल सही और बजा है कि एक मुल्क कुफर के साथ तो चल सकता है, जुल्म के साथ नहीं चल सकता। इस जुल्म के निज़ाम से निजात का रास्ता क्या है? रुजू इलल कुरान है। हमारे मुल्क में जर्नेलों की हुकूमतें रहीं, सियासी लीडरों की हुकूमतें रहीं, लेकिन सही बात यह है कि कोई इंसाफ नहीं दे सका और इंसाफ के बगैर कोई माशरे चलता नहीं है। तो इस काम के लिए भी हमें रुजू इलल कुरान की ज़रूरत है। हमने मईशत को ठीक करना है तो रुजू इलल कुरान, हमने सियासत को ठीक करना है तो रुजू इलल कुरान। और अगर हमने इस दुनिया में एक बावकार कौम के साथ रहना है, कि हैसियत से रहना है, तो रुजू इलल कुरान के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मैं मुनासिब समझता हूँ कि हम सब मिलकर इज्तिमाई तौर पर इस पर सोचें, इसलिए कि इस वक्त हमारा जो काम है 24 करोड़ इंसानों में शायद समंदर में कतरे के तरह भी नहीं है। हम बहुत ज़्यादा महदूद है। हमें अपने दायरों से निकलना होगा और माशरे में जाना होगा, हर फर्द के दिल पर दस्तक देना होगा। ये तंजीम इस्लामी का काम जो आप कर रहे हैं शेख साहब की क़ियादत में, यही काम जमात इस्लामी का है। और ये जमात इस्लामी जो काम कर रही है यही काम तंजीम इस्लामी का है। इन दोनों तंजीमों के दरमियान कोई फ़िक्री और नज़रियाती फ़र्क मैं नहीं समझता हूँ। ये एक ही चश्मे, एक ही दरवाज़े और एक ही घर के मकीन हैं, पानी पीने वाले हैं और इस तरफ चलने वाले हैं। इसलिए जहाँ जहाँ तक हो सके हमने कदम से कदम मिलाकर इस अल्लाह के दीन को पाकिस्तान में नापिस करने के लिए जद्दोजहद करना है। शेख साहब के आने के बाद पहले हमारे जो साबिक हमारे तंजीम इस्लामी के अमीर थे, बहुत ज़्यादा पारसा, पाकदामन, पाकबाज, मोहब्बत करने वाले, प्यार देने वाले आदमी थे। हम जब भी जाते थे तो सही बात यह है कि हम महसूस करते थे कि बहुत प्यारा भाई हमें मिला है। उसके बाद शेख साहब की ज़िम्मेदारी लगी और शेख साहब को भी हमने उसी तरह मोहब्बत करने वाला पाया। मैं यकीन दिलाता हूँ कि खैर और नेकी के काम में जिस तरह ताउन की ज़रूरत हो, जिस तरह साथ मिलकर चलने की ज़रूरत हो, हम आपके साथ हैं। हम इंशाअल्लाह कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, पाकिस्तान को इस्लाम का, पाकिस्तान को खुशहाली का गहवारा बनाएंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।